السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جنات کا انسانوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ البدایہ جلد دوم صفحہ 350 پر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت میں شام میں تھا اور میں اپنی کسی ضرورت سے سفر میں نکلا تو مجھے راستہ میں رات آ گئی۔ میں نے کہا، میں آج رات اس وادی کے بڑے سردار جن کی پناہ میں ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ ہر جنگل اور ہر وادی پر کسی جن کی حکومت ہوتی ہے۔ جب میں بستر پر لیٹا تو ایک منادی نے آواز لگائی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، تم اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ جنات اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، امیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہم نے مکہ میں حجون مقام پر ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے ان کا اتباع اختیار کر لیا ہے، اور اب جنات کے تمام مکر و فریب ختم ہو گئے ہیں۔ اب وہ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو ستارے مارے جاتے ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو رب العالمین کے رسول ہیں اور مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خیر ایوب بستی میں گیا اور وہاں ایک پادری کو سارا قصہ سنا کر اس سے اس بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، جنات نے تم سے سچ کہا ہے، وہ نبی مکہ میں ظاہر ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، اور وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین ہیں۔ کوئی اور تم سے پہلے ان تک نہ پہنچ جائے، اس لیے جلدی جاؤ۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ہمت کر کے چل پڑا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے جب کسی کی ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہو تو اس کے لیے ذریعہ اور سبب بنانا کوئی مشکل نہیں۔ ساری مخلوق رب تعالیٰ جل شانہ کی تابع فرمان ہے۔ جو رب تعالیٰ جل شانہ چاہتے ہیں سو کر ہی رہتا ہے، لہذا اس بات پر کوئی تعجب کی ضرورت نہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو ایک جن نے دعوت اسلام دی۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا، لیکن اتنا ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ دین حق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ جل شانہ نے دے کر بھیجا ہے۔ جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کو جھٹلائے گا، اس سے روگردانی کرے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس میں رب تعالیٰ جل شانہ کی ہر بات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پورا کر کے ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کو بھی بنا سکتے ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی دین حق کی تعلیمات کی طرف بلائیں اور دین حق پر عمل کے لیے تیار کریں۔ آج اگر ہم تھوڑی محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں زبردست کامیابی ملے گی اور رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی۔ تو آج موقع ہے، بہت جلد یہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔